جب آدمی اہل اللہ کی صحبت چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے لگتا ہے، تو جس مرض میں وہ مبتلا تھا جو اس کا بڑا غیر اللہ تھا، چند دن میں شیطان اس کو دوبارہ اسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جب چھوڑتا ہے استغنا دکھاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، جس غیر اللہ جس گناہ میں وہ پہلے مبتلا تھا اسی گناہ میں قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ مبتلا ہو جائے۔ نیک صحبتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دل بدل جاتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو اپنے کو مستقل بالذات سمجھتا ہے وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے، وہ کامل سمجھتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے۔ بعضوں کو قرب کی ناقدری پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ دوری کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر چند روز میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں چند دن رہنا پڑے دریائے اہل دل سے دور، تب پتہ چل جائے گا تو کس قدر پانی میں ہے۔ پھر فجر کی نماز کا پتہ چلے گا۔ یہ قرب کی برکت ہوتی ہے کہ نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں اور نظروں کی بھی حفاظت کا اہتمام ہے، نیٹ کی بدماشیوں سے بھی بچ رہے۔ دور لے جا کے دراصل شیطان اور نفس ہماری کمبل کٹ لگانا چاہتے ہیں کہ بالکل دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں اپنوں کی معیت کو بڑا فضل خداوندی سمجھتا ہوں، دور رہ کے پھر دل کی وہ حالت رہتی نہیں۔ نیک صحبتیں چھوٹ جاتی ہیں، دل بدل جاتا ہے، آنکھیں آزاد رہنے لگی، دل بدلنے لگا، آنکھیں آزاد رہنے لگی، دل بھٹکنے لگا، خیالات بھٹکنے لگے، مزاج میں خرابی پیدا ہو گئی۔ ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر جلوے بھی پہلے جیسے مکی کے نہیں رہے۔ عارفین کی صحبت خدا کا عارف بنا دیتی، غافلین کی صحبت غافل کرتی ہے، کاملین کی صحبت کامل کرتی ہے، بے نمازیوں کی صحبت میں آدمی بے نمازی ہو جاتا ہے، فساق و فجار کی صحبتوں میں فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے، اور عشاق حق کی صحبت میں اولیاء اللہ کی صحبت میں ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اہل دل سے دل اپنا ملا لیجئے، بستی عشق میں گھر بنا لیجئے، میں اب بادہ نوشوں میں جا کر رہوں گا، میں اب جینے کا کچھ مزہ چاہتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے اہل معرفت سے تعلق میں کمی ہو جائے تو معرفت میں بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اہل معرفت سے تعلق کمزور کرنا شروع کر دیتا آدمی تو معرفت میں بھی پھر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اتباع سنت کا اہتمام ہی نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور کرنا شروع کر دے تو پھر تو بالکل ہی آدمی کوڑا ہو جاتا ہے باطن۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحبت اہل اللہ سے تقوی محفوظ رہتا ہے، تقوی سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت چھوٹتی ہے، تقوی چھوٹ جاتا ہے، تقوی چھوٹ جاتا ہے، ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان پر بات رہتی ہے، عقائد اور ایمان خطرے میں رہتے ہیں، عقائد پر ایمان پر شیطان کے نفس کے حملے ہوتے ہیں۔ اہل اللہ سے اللہ کی خواص سے تعلق نہ ہو تو دینی پختگی ہرگز نہیں آتی، پختہ نہیں ہوتا آدمی۔ دیکھیے کچی ہوتی ہے اینٹیں، آپ کے یہاں تو بھٹیاں جگہ جگہ ہوتی ہیں کچی، جب ان کو پکایا جاتا ہے پھر وہ اینٹ پختہ پکی ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ کے عاشق و شاق اللہ والوں کی خانقاہوں میں ہمارے دل کی کچی اینٹیں پختہ پکی ہوتی ہیں، لال ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت اور عشق میں لال ہو جاتی ہیں، پختہ ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں، پھر ٹس سے مس نہیں ہوتا، مستقیم ہو جاتا آدمی، مستحکم، اس میں طاقت قوت آ جاتی ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے گناہ چھوٹے نہ چھوٹے نیک صحبت نہ چھوڑو، نیک صحبت نہیں چھوڑنی چاہیے، گناہ چھوٹے یا نہ چھوٹے، ورنہ شیطان دھوکہ دیتا ہے بھائی تم گناہ تو چھوڑتے نہیں ہو، کیوں اللہ والوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ بڑے چکنے چپڑے عنوانات کے پھندوں میں ظالم پھنساتا ہے نفس اور شیطان، تو بھائی گناہ چھوٹے نہ چھوٹے، نیک صحبت نہیں چھوڑنی چاہیے، گناہ ہی چھوٹ جاتا ہے۔ اہل نور کی صحبت سے انوار آتے ہیں، نوریاں مر نوریاں را جاذبن، ناریاں مر ناریاں را طالبن، نور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نار نار کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے صحبت اہل اللہ سے۔ جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جنگ بس اسی بارے میں چلتی رہتی ہے، بھئی وہ گناہ کرانا چاہتا ہے، شیطان ان کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پھر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، ناکامی سے بچائے۔